موجودہ زمانے کا بیچارہ ایک آدمی کچھ کہہ بیٹھا ہے، سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکیے. یعنی اگر نبوت کا منصب یا اس کے کمالات کا دعویٰ کرنا یہ ایک جرم ہے تو پھر یہ جرم وہ ہے کہ در شہر شما نیز کے. اب میں انصاف کے نام پر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ امت اسلامیہ کی ان 8 جلیل القدر ہستیوں کو آپ ایک طرف رکھیں جن میں 3 حضرات کو اپنی اپنی صدی کا مجدد قرار دیا گیا ہے. ان تمام ہستیوں کو موصوف میڈیا اسکالر نے اپنی کج فہمی کی بنیاد پر غلام قادیانی کے ساتھ لا کر ایک کٹہرے میں کھڑا کر دیا. کیا امت اسلامیہ کے یہ عظیم اکابر کا موقف غلام قادیانی والا تھا؟ نیز امت اسلامیہ کی ان جلیل القدر ہستیوں کے لیے انہوں نے جرم کا لفظ استعمال کیا اور جرم کی نسبت ان کی طرف کی. نیز امت اسلامیہ کی ان جلیل القدر ہستیوں کے بارے میں انہوں نے یہ بے ادبی کا لفظ استعمال کیا کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکیں. ان جلیل القدر ہستیوں کے بارے میں ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کا بے ادبی والا جملہ استعمال کرنا یہ کسی شخص کی تربیت کی خبر دیتا ہے. کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ موصوف میڈیا اسکالر نے امت اسلامیہ کی ان جلیل القدر ہستیوں کے بارے میں اس طرح کی بے ادبی والی گفتگو کرنے سے پہلے اپنا قد ناپا تھا کہ ان کی اپنی علمی اور عملی حیثیت کیا ہے؟ سوال نمبر 2، موصوف میڈیا اسکالر نے اپنی اس گفتگو میں یہ جملہ استعمال کیا کہ اگر نبوت کا دعویٰ کرنا یہ ایک جرم ہے کہ در شہر شما نیز کند، کہ اگر نبوت کا دعویٰ کرنا کوئی جرم ہے تو یہ تمہارے شہر میں بھی ہوتا ہے. یہاں اس جملے کی حقیقت واضح کرنے سے پہلے میں آج کے حالات کی روشنی میں اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے یہ عرض کر دوں کہ آج کے دور میں جس طرح فوٹو شاپ اور بعض دیگر پروگراموں کے ذریعے تصویروں کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے کہ ایک معتمد شخصیت اور ایک غیر معتمد شخصیت کو یوں اکٹھا کر دیا جاتا ہے کہ ان کا باہم کوئی ربط ہے. بعین ہی اسی طرح ہمارے اس میڈیا اسکالر نے ان جلیل القدر ہستیوں کو قادیانی کے ساتھ جو لا کر کھڑا کیا ہے اس کی موجودہ دور کی اس ایڈیٹنگ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن ماہرین فن وہ اس ایڈیٹنگ کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں اور اصل رخ کیا تھا اور دوسری تصویر کا اصل پس منظر کیا تھا. یوں ہی ہم علم اور دلیل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ گزارش کرتے ہیں کہ صوفیاء کرام کے بعض کشف و کرامات کو موصوف میڈیا اسکالر نے اس انداز میں پیش کیا کہ جیسے ان میں اور غلام قادیانی میں کوئی فرق نہیں ہے. مشہور محاورہ ہے کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا. آئیے میدان عمل میں. غلام قادیانی نے دعوی نبوت کیا. کیا امت اسلامیہ کی ان جلیل القدر ہستیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ غلام قادیانی نے اپنے مسیح موعود یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا؟ کیا ان جلیل القدر ہستیوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ قیامت سے پہلے جن عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے ہم ہی وہ عیسیٰ ہیں، ہم ہی وہ مسیح موعود ہیں؟ کیا کبھی انہوں نے کہا کہ جو ہمیں نبی نہیں مانتا، جو ہمیں مسیح موعود نہیں مانتا وہ جہنمی ہے؟ کیا غلام قادیانی کی طرح کبھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جو ہمارا مخالف ہے وہ خنزیر ہے؟ غلام قادیانی نے یہ دعویٰ کیا کہ جو میری تعلیمات کو نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے؟ کیا ان جلیل القدر ہستیوں نے کبھی یہ دعویٰ کیا؟ غلام قادیانی نے یہ دعویٰ کیا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر ہے؟ کیا ان جلیل القدر ہستیوں نے کبھی ایسا دعویٰ کیا؟ غلام قادیانی کے یہ 6 دعوے ایک طرف رکھیں اور اس کے بالمقابل آپ لائیں حضرات صوفیاء کے وہ دعوے جو انہوں نے کیے ہوں، پھر آپ ایسا جملہ استعمال کریں کہ سب کو ایک لاٹھی سے ہانکیں. محترم سامعین، یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ یہ جلیل القدر ہستیاں یہ علماء امت کے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں اور غلام قادیانی کے ساتھ ہمارا اور علماء امت کا کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے. غلام قادیانی نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف جو دعوی نبوت اور جو دعوی مسیح موعود کیا ہے اس بنا پر امت اسلامیہ کے علماء نے اسے کافر قرار دیا اور حدیث شریف کی روشنی میں اسے کذاب و دجال قرار دیا. اگر ان جلیل القدر ہستیوں میں سے کسی نے بالفرض ایسا کوئی دعویٰ کیا ہوتا تو امت اسلامیہ کے علماء ان کے بالمقابل ایسے ہی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوتے جس طرح وہ اب غلام قادیانی
قادیانی کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ سوال نمبر 3، موصوف میڈیا اسکالر نے اپنے اس جملے میں اس بات کا اعتراف کیا کہ غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کا جملہ ہے، اگر نبوت کا دعویٰ کرنا یہ ایک جرم ہے کہ در شہر شما نیز کند۔ محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دعوی نبوت کرنے والے کو کذاب و دجال قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو، صحیح بخاری حدیث نمبر 3609 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 7342۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جو شخص کذاب و دجال ہے، یہ میڈیا اسکالر اس کی مظلومیت کا رونا روتے ہوئے اسے بیچارہ قرار دے رہے ہیں اور اس کے لیے لابنگ کر رہے ہیں اور اس کی تائید و ترجمانی کر رہے ہیں اور اس کا دفاع کرتے ہوئے گویا اس کی صف میں کھڑے ہیں۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جو شخص کذاب و دجال ہے، موصوف اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے آپ نے اس کی طرف کھڑے ہونا ہے یا اس شخص کی طرف کھڑا ہونا ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کذاب و دجال قرار دیا تھا، اور اس شخص کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو اس کذاب و دجال کو بیچارہ کہہ کر اسے قابل رحم قرار دے رہا ہے اور اس کی مظلومیت کا رونا رو رہا ہے۔ یوں محترم سامعین، قیامت کے دن تمام بنی آدم کے سردار، آمنہ کے لاڈلے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے آپ جام کوثر کے امیدوار ہیں اور ان کی شفاعت کے طلبگار ہیں، یا اس غلام قادیانی سے آپ ان چیزوں کے طلبگار ہیں اور اس میڈیا اسکالر سے کسی جام کوثر اور شفاعت کے طلبگار ہیں؟ معاذ اللہ۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کدھر کھڑے ہونا ہے۔ موصوف میڈیا اسکالر کے فالوورز، ان کے سامعین، ان سے بجا طور پر یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ بیچارے قادیانیت کی طرح دعوی نبوت ہمارے شہر میں بھی ہوتا ہے۔ اب آپ کا فرض ہے کہ آپ میدان میں آئیں اور جن جلیل القدر ہستیوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، آپ ان اکابر علماء امت کے دعویٰ ہائے نبوت کی نشاندہی کریں، ورنہ آپ کے یہ فالوورز یہ فیصلہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ان جلیل القدر ہستیوں پر آپ نے الزام لگایا ہے، آپ نے ان پر بہتان لگایا ہے، جس کا کوئی ٹھوس حوالہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ دنیا باشعور ہے، وہ اس طرح کی بے سر و با باتوں کو اور اس طرح کے الزامات کو ہرگز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نیز ان جلیل القدر ہستیوں کو غلام قادیانی کے ساتھ لا کر کھڑا کرنے سے موصوف میڈیا اسکالر کی بابت یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ان کی بقیہ تحقیقات اور بقیہ ریسرچ اتنی غیر مستند اور کمزور ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث سے ثابت شدہ عقیدے اور ان جلیل القدر ہستیوں کی تعلیمات کے ساتھ وابستہ رکھے اور اپنی غیر مستند باتوں کو تحقیق و ریسرچ کا نام دے کر لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالنے والوں سے اللہ تعالی ہمیں سب کو بچائے رکھے، آمین۔